بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انعام شیخ کے نام سے۔ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پش کیجیے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس مل پائیں۔ آج بات کریں گے بلوچستان کی اور کے پی کے کی، کہ بلوچستان اور کے پی کے میں یہ پچھلے چند دنوں میں اتنے زیادہ ٹیررسٹ اٹیک شروع ہو گئے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اگر آپ غور کریں اور جغرافیکلی دیکھیں تو کے پی کے ساتھ بہت سارا حصہ افغانستان کا لگتا ہے۔ افغانستان کے اندر حالانکہ افغان انٹرم گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی سوائل کو پاکستان کے خلاف اس قسم کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، لیکن پھر بھی وہ زمین استعمال ہو رہی ہے اور ٹی ٹی پی ادھر سے پاکستانی فورسز کے اوپر اٹیک کر رہی ہے۔ پاکستانی فورسز اس کے جواب میں کئی جگہ پہ ان کو شکست بھی دے چکی ہیں، اور ایسے دہشت گردوں کو جو بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کا گلا کما بھی کیا ہے، کچھ بھاگ گئے ہیں، کچھ مار دیے گئے ہیں۔ یہ ٹیررسٹ کیونکہ فنڈنگ لے رہے ہیں، ان کی ساری کمیونیکیشن ریکارڈ کی جا رہی ہے، انٹرسیپٹ کی جا رہی ہے۔ ان کی کمیونیکیشن یا تو افغانستان سے ہو رہی ہوتی ہے یا پھر بھارت سے ہو رہی ہوتی ہے، جدھر سے ان کو پیسے مل رہے ہیں۔ یہ چیزیں بند ہونی چاہیے کہ کراس، اور اس کا باقاعدہ ڈوزیئر انٹرنیشنلی پاکستان نے اس کا ڈوزیئر یو ایس کو بھی دیا ہے، یو این کو بھی دیا ہے، لیکن بالکل ایک بلائنڈ آئی ٹرن کی ہوئی ہے ان لوگوں نے کہ پاکستان کے خلاف کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہو رہا ہے وہ ڈوزیئر لے کے رکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ کیونکہ 5th جنریشن ہائبرڈ وار ہے تو پورا ایک نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاک فوج اور عوام میں دوری پیدا کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا 1971 میں جب بنگلہ دیش کریٹ ہوا تھا تو سارے الزامات پاکستان کے اوپر لگے تھے کہ پاکستان نے اپنا ایسٹ پاکستان گوا دیا، توڑ دیا، اور پھر نریندر مودی نے پبلکلی اکنالج کیا کہ نہیں، یہ ہم لوگوں نے توڑا تھا، اس کے پیچھے پلاننگ ہماری تھی اور ہم بہت عرصے سے لگے ہوئے تھے، مکتی بانی ہم نے بنائی تھی، شیخ مجیب کو ہم نے سپورٹ کیا تھا۔ وہ ٹیررسٹ مکتی بانی کے جو لوگوں کو ادھر بہاریوں کو قتل کرتے تھے، کئی بہاریوں کو انہوں نے ادھر قتل کیا، اور الزام پاک فوج کے اوپر کر دیا کہ پاک فوج ریپ کرتی ہے، اور پاک فوج سیم مجھے وہی سینیریو نظر آ رہا ہے جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں کریٹ کیا جائے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں کے پی کے میں کریٹ کیا جائے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں کراچی میں کریٹ کیا جائے، کہ بدنام کرو ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور اس کے بعد سپورٹ کرو ان ٹیررسٹ کو جو ادھر اندر جا کے مل کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک گیم ہے۔ اس کے لیے عوام کا متحد ہونا، عوام کا ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے خلاف کس طریقے سے دشمن کاروائیاں کر رہے ہیں اور آپ کے درمیان ہی تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ دشمن کو پتہ ہے کہ شاید ہم محاذ جنگ پہ تو ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ دشمن کو یاد ہے، پہلے یہ کہا کرتے تھے، آج سے کچھ سال پہلے، 3 سال پہلے، ہم پاکستان میں گھس کے ماریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ایک دشمن کا اندھیا تھا کہ ہم پاکستان میں گھس کے ماریں گے، اور پھر جب پاکستان نے ان کے 2 جہاز گرائے اور ایک ان کے پائلٹ کو گرفتار کر لیا، اس دن کے بعد سے ان کو یہ کہنا بھول ہی گیا کہ ہم گھس کے ماریں گے، کیونکہ ان کو پاکستان کی اہمیت اور پاکستان کی اسٹرینتھ کا پتہ لگ گیا۔ اب اس قسم کے اوچھے کنڈوں کے تھرو پاکستان میں نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں تاکہ پاکستانی فورسز کے خلاف عوام کو بھڑکائیں اور پھر افراتفری کریٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ دشمن کی یہ انتہائی چالاکی، شاطرانہ حکمت عملی، اور یہ سارا ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں۔ ان کو بہت سپورٹ ہے، پیسہ بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو ورگلا بھی رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ورگلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف کہ آپ اندر بیٹھ کے اپنے ملک کا بیڑا غرق کرو۔ اس زہریلے پروپیگنڈے کو، جو کہ ایک زمانے میں بنگلہ دیش بننے سے پہلے ایسٹ پاکستان میں کیا گیا، حالانکہ بھارت نے یہ سب کچھ کیا اور نریندر مودی نے مان لیا نا، اس نے اکنالج کیا پبلکلی کہ ہاں جی یہ ہم نے بنگلہ دیش بنوایا توڑ کے پاکستان۔ تو اب تو کوئی چیز ہڈن نہیں رہی۔ آج پاکستانی بچے جو نئے پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں بنگلہ دیش پاکستان کی وجہ سے ٹوٹا، کہ پاکستان نے ان کو صحیح حق نہیں دیا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ہسٹری کو کریکٹ کیجئے۔ مکتی بانی بنانے والا بھارت، اس کے اوپر پیسہ لگانے والا بھارت، بنگلہ دیش کے ساتھ یعنی کہ ایسٹ پاکستان کے ساتھ، اس وقت کے ایسٹ پاکستان کے ساتھ جو بارڈر لگتا تھا انڈیا کا، پاکستان، ویسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستان میں بڑا فرق تھا۔ اس بارڈر پہ انڈیا مکتی بانی کے جو زخمی ہوتے تھے ان کو ہاسپٹلائزیشن کی سروسز بھی دیتا تھا انڈیا کے اندر، ان کو پیسہ بھی فراہم کیا جاتا تھا، ان کو اسلحہ بھی فراہم کیا جاتا تھا، اور یہ بہاریوں کا قتل عام کرتے تھے۔
اور اناؤنس یہ کر دیتے تھے کہ پاک فوج ان کو قتل کر رہی ہے۔ ایسا زہریلا پروپیگنڈا، کیونکہ اس وقت اس زمانے کے اندر سوشل میڈیا تھا نہیں، تو یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے۔ اب ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اس قسم کے نیگیٹو پروپیگنڈے کو بالکل ذہن میں نہ لائیں، اور اللہ کے بعد، اللہ تعالیٰ کی حکم کے بعد ہمیں اپنی آرم فورسز پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کے پی کے کی، کہ ٹانگ کے اندر ڈائل روڈ پہ، دتا خیل میں، نارتھ وزیرستان میں یہ کلیئرنس بیسڈ آپریشن ہوئے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ اس میں کئی ٹیررسٹ مارے گئے، انٹیلیجنس ملی کہ یہ اس قسم کے ٹیررسٹ آ رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور ان کارروائیوں میں کئی ٹیررسٹ کو جہنم واصل کیا گیا۔ اسی طرح کی انٹیلیجنس بیسڈ ہماری آپریشن جو ہیں کچھ حد تک بلوچستان میں بھی ہوئے ہیں۔ ادھر بھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر ان ٹیررسٹ نے نوشکی اور پنجگور کے اوپر ہماری جو پوسٹ ہیں، جو کیمپس ہیں، ان پہ انہوں نے بہت بھاری اسلحے سے 2 سائڈوں سے فائرنگ کی۔ پاک آرمی کے جوانوں نے ان کا جوان مردی سے مقابلہ کیا۔ ہمارا جوان شہادت سے نہیں ڈرتا، اس کو پتا ہے کہ شہادت ہو جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ایک ثواب ہے۔ شہید کو صرف اتنی درد ہوتی ہے جتنا چونٹی کاٹنے کی درد ہوتی ہے، اور یہ وہ جوان ہیں جو اپنی مادر وطن کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے کہ شہید زندہ رہتا ہے، تم لوگ نہیں سمجھتے، اللہ اس کو رزق بھی دیتا ہے، اور شہید کبھی بھی نہیں مرتا۔ اس جگہ پہ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ باقاعدہ اٹیک کیا، لیکن سیکیورٹی فورسز نے ان کا مقابلہ کیا۔ 28 دہشت گرد اس میں مارے گئے، اور کچھ باقی بھاگ گئے، 150-200 کے قریب باقی بھاگ گئے۔ ان دہشت گردوں کو مارنے میں ہمارے تقریباً 4 سے 5 فوجی جوان بھی جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپریشن کے بعد علاقے کو کلیئر کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے، ان ٹیررسٹ نے، جو کہ کچھ ٹیررسٹ افغانستان سے بھی آئے تھے، ان ٹیررسٹ کو ہم نے واپس، وہ افغانستان بھاگ گئے۔ کچھ ہائیڈ آؤٹس میں تھے کہ ہم ڈیفرنٹ جگہوں کے اندر، ان کو بھی ڈھونڈ کے باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور انہوں نے کیونکہ سرنڈر نہیں کیا ان ٹیررسٹ نے، تو ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ یہ چیزیں پچھلے چند دنوں سے اٹیکس کے پی کے اور بلوچستان میں جو بڑے ہوئے ہیں، اب آپ دیکھیں گے یہ لہر کراچی میں بھی آئی۔ یہ ٹیررسٹ پاکستان کو ڈیفرنٹ جگہ سے بلیڈ کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہماری قوم کے حوصلے بلند ہیں۔ ہم نے اس قسم کے کئی چیزیں، دہشت گردی ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے۔ ایک وقت وہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس ٹائم پہ دہشت گرد سوات تک پہنچ گئے تھے، اور سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام آباد سے اب صرف 100 کلومیٹر ہیں اور یہ اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے۔ لیکن الحمدللہ ہماری فوج نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو ختم کیا، ادھر سے نکال دیا۔ آج اگر یہ پاکستانی فوج کے خلاف اور پاکستانی عوام کے خلاف بلوچستان میں نبرد آزمائیں اور کے پی کے میں نبرد آزمائیں، تو انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی، پاکستان آرمی کی فتح ہوگی۔ ہماری افواج جوان مردی سے لڑ رہی ہے، قربانیاں دینے سے ہم نہیں گھبراتے، اس کی کوئی بھی کاسٹ آ جائے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو کامیابی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ دشمن کو اس ٹائم پہ یہ نظر آ رہا ہے افراتفری کے اندر کہ ہم مختلف جگہوں پہ اٹیک کریں، مختلف کیمپس پہ اٹیک کریں۔ ان کے ہینڈلرز جو کمیونیکیشن انٹرسیپٹ ہوئی ہے وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھارت میں بیٹھے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، ویپنز دے رہے ہیں۔ یہ وہ ویپنز ہیں جو بڑے جدید ویپنز ہیں، ایک عام دہشت گرد کے پاس یہ ویپن آ ہی نہیں سکتے، تو یہ ان کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کر رہا ہے۔ اور پھر یہ انفارمیشن دینا کہ فلانی جگہ پہ فوجی کیمپ ہے، فلانی جگہ پہ کیمپ ہے، ادھر اٹیک کر دو، ادھر اتنے لوگ ہیں، ادھر اٹیک کر دو، اور وہ اس سے 5 گنا زیادہ فورس لے جا کے اٹیک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ان کو باقاعدہ دشمن اسٹیٹ کی طرف سے باقاعدہ سپورٹ حاصل ہے، اور دشمن اسٹیٹ جو کر رہا ہے، آج جو کر رہا ہے، کل کو اس کو وہ کاٹنا پڑے گا۔ آج جو بو رہے ہیں، کل کو آپ کو وہ کاٹنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہ پاکستان اس میں سے بھی سرخرو ہو کے نکلے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔